معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید کی آیت بینہ اور صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق و سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے خطبے کے دوران پڑھی، بڑی جامع حدیث ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلیم کے لیے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم و تربیت فرمائی کہ اگر ان تعلیم و تربیت پہ ایک بندہ عمل کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اگر ایک بندہ صحیح معنی میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو یہ دنیا میں چلتا پھرتا ولی تصور ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے بہت سارے احادیث مبارکہ جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ حدیث کی سب سے معتبر کتاب، جسے قرآن مجید کے بعد عظمت والی کتاب کہا جاتا ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ صحابہ کرام میں جن سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے متعدد صورتوں میں اس کا نقشہ بیان کیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بہت سارے احادیث مبارکہ کے اندر بھی قیامت کا نقشہ بیان کیا ہے۔ سورہ قیامت کو آپ پڑھیں، رب ذوالجلال نے اس کے اندر قیامت کے جو احوال بیان فرمائے، انہی میں سے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن زمین تانبے کی بنے گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور کل زمین پر کسی کو سایہ نہیں ملے گا۔ جب گرمی ہوتی ہے، انسان کو جب دھوپ سے بچنا ہوتا ہے، وہ سایہ تلاش کرتا ہے، کیونکہ سائے میں جا کر وہ سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گرمی سے خود کو بچاتا ہے، کہ چلو کم سے کم سائے میں آ کر مجھ پر سورج کی روشنی نہیں پڑے گی اور میں گرمی سے محفوظ رہوں گا۔ لیکن فرمایا قیامت کے دن اسی روئے زمین پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں رب نے فرمایا کہ زمین ایسے برابر ہو جائے گی کہ نہ اس میں کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ نیچی جگہ ہوگی، ساری کی ساری زمین اس طرح برابر ہو جائے گی، اور سارے کے سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ فرمائے انسان ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، ہر بندہ موجود ہوگا۔ مذہب کے اعتبار سے لوگ موجود ہوں گے، ہر مذہب کا بندہ موجود ہوگا، مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے۔ فرمائے وہاں پر ہر بندہ دنیا کے فطرت پہ چلتے ہوئے سایہ تلاش کرے گا، کہ کہیں سے کوئی سایہ ملے تاکہ اس گرمی سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن سایہ ہوگا نہیں۔ زمین ساری کی ساری برابر ہو جائے گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ محلات ختم ہو جائیں گی، بڑی بڑی بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، درخت کوئی نہیں بچے گا، زمین پر اونچی نیچی جگہ کوئی نہیں ہوگی، تو سایہ کہاں پہ ملے گا؟ لیکن فرمائے کہ سنو، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 لوگ سائے میں ہوں گے، 7 لوگ۔ جب وہاں سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ جس طرح ہم وہ کوئی فنکشن ہوتا ہے، ایک شامیانہ لگاتے ہیں،
اس کے نیچے بیٹھ کے ہم فنکشن کرتے ہیں اور ہم دھوپ سے بچ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہی رب ذوالجلال ایک رحمت کا سائبان لگائے گا جس کے نیچے رحمت کا سایہ ہوگا، اور کل عالمین میں سے صرف 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس رحمت کے سائے کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ 7 لوگ، 7 قسم کی خوبیاں والے لوگ۔ جس انسان کے اندر 7 قسم کی خوبیاں موجود ہوں گی، جس انسان کے اندر 7 قسم کی نیکیاں ہوں گی، فرمایا یہ 7 لوگ اللہ کریم کے مہمان بنے گے وہاں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی فنکشن کرتا ہے، اس میں لوگوں کو مدعو کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پہلے مہمان آ کر بیٹھے، بعد میں عام عوام آ کر بیٹھے۔ تو رب ذوالجلال کے بارگاہ میں قرآن کے اندر لکھا ہے کہ نیک لوگوں کو مہمان بنا کے لایا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ ان مہمانوں کو میرے رحمت کا سایہ عطا فرماؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا آدمی امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، وہ حکمران کہ جسے حکمرانی کا منصب ملے اور حکمرانی کے منصب پر بیٹھ کر فرعون بننے کے بجائے وہ عدل کی حکومت کرے، اس کی حکمرانی کے اندر انصاف کا بول بالا ہو، اس کی حکمرانی کے اندر ہر بندے کو انصاف اس کے گھر کی دہلیز پہ مہیا ہو۔ فرمائی یہ عدل کرنے والا حکمران رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اب جب کسی کو حکمرانی ملتی ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ حکمران بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، تب جا کے وہ عدل کرے۔ محدثین فرماتے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جب گھر کا سربراہ ہے تو وہاں کا حکمران ہے، گھر کے اندر رہنے والے ماتحت لوگ اس کی رعایا ہیں۔ اب یہ بندہ گھر کے اندر انصاف کرے گا، اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو یہ ان کے درمیان انصاف کرے گا، یہ بھی عادل حکمران کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کو گاؤں کا سربراہ بنایا جاتا ہے، فرمایا گاؤں کے اندر رہتے ہوئے یہ گاؤں کا حکمران ہے، اور اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اس کی رعایا ہیں۔ اگر یہ ہر گاؤں کے ہر باسی کو برابری کی نظر سے دیکھے گا تو یہ عادل حکمران کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمائے کسی ادارے کا سربراہ وہ بھی حکمران ہوتا ہے، اگر وہ ماتحتوں پہ ظلم نہ کرے، ماتحتوں پر زبردستی نہ کرے، ماتحتوں پر یہ انصاف کے ساتھ چلے، فرمائے یہ بھی عدل والے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور امام ابو نعیم اصفہانی نے فضیلۃ العادلین کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کے اندر اس نے ساری وہ حدیثیں لکھی ہے کہ جہاں حضور نے عدل کی اہمیت بیان فرمائی، انصاف کی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ انصاف کیا ہے، عدل کرنا صرف حکمران کی ذمہ داری بھی ہے یا عام و عوام کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر تمہارے سامنے 2 بندوں کا تنازع ہو رہا ہے، ایک تمہارا قریبی ہے اور ایک تمہارا جو ہے وہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی تمہارا گاؤں والے میں دور کا ایک بندہ ہے، اور تمہارے ذہن میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ جو بندہ باہر کا ہے وہ حق پر ہے، میرا قریبی ناحق پر ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، میرے گاؤں والا ہے، میرے محلے والا ہے، میرا پڑوسی ہے، تم اس کی حمایت کر لیتے ہو۔ فرمایا جب تم اس کی حمایت کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ یہ تمہارا قریبی ہے، اور یہ کرتے ہوئے تم عدل کو چھوڑ دیتے ہو، تو فرمایا تو تمہارا کھاتا بدترین لوگوں میں آ جاتا ہے۔ فرمایا جب بھی تمہیں ایسا موقع ملے وہاں تم انصاف کو دیکھا کرو، رشتہ داری کو نہ دیکھا کرو، کیونکہ رب نے فرمایا کہ امام عادل، عدل کرنے والے شخص کو میں رحمت کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ لیکن اگر تم رشتہ داری کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے عدل کا دامن چھوڑ دیتے ہو، تو رب نے فرمایا یہ زمین پر چلنے والا سب سے بدترین آدمی ہے کہ جو انصاف کو دیکھ کر بھی انصاف کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اس نقطے سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں جہاں پر بھی انصاف نظر آئے انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ فرمایا جو بندہ انصاف کا ساتھ دے گا، فرمایا یہ اللہ کے رحمت کے سائے کے اندر جگہ پائے۔ تو ایک نیکی کرو کتنا عظیم انعام ملتا ہے۔ آج معاشرے کی خرابی انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہے اس کا سب سے بڑا وجہ انصاف نہ ہونا ہے۔ حکومتی سطح پر بھی نہیں ہے، گاؤں کی سطح پر بھی نہیں ہے، محلوں کی سطح پر بھی نہیں ہے، برادریوں کی سطح پر بھی نہیں ہے، گھر کے اندر بھی انصاف نہیں ہے۔ اگر ایک والد ہے تو وہ ایک بچے کو زیادہ نوازتا ہے، دوسرے کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹوں کو سرے سے کھاتے سے نکال لیتا ہے۔ فرمایا والد جب گھر کا حکمران ہے، اگر اسے بادشاہی ملے نہ ملے تو وہ اسی بادشاہی سے فائدہ اٹھائے، انصاف کرے، اللہ کریم اس بات کو رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آگے فرمائے شاب نشأ فی عبادت ربہ،
ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو عبادت میں صرف کرتا ہے، کیونکہ فرمایا جوانی ایک نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جب تم سے سوالات کرے گا تو اس میں یہ بھی پوچھے گا کہ جوانی تھی کہاں پہ گزاری تھی، میں نے تمہیں جوانی کے لمحے سے گزارا تھا، ایسے ایک عظیم دور سے تمہیں میں نے گزارا تھا، ذرا بتاؤ تمہاری وہ جوانی گزری کہاں پر ہے؟ بازاروں میں گزری ہے، چوک چوراہوں پر گزری ہے؟ تمہاری جوانی بے حیائی کو فروغ دینے میں گزری ہے؟ تمہاری جوانی دین اسلام کی مخالفت میں گزری ہے یا عبادت میں گزری ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کریم کے سامنے اس کا مقام فرشتوں کی طرح ہوتا ہے، یہ فرشتہ ہوتا ہے، یہ جوان پر نہیں رہتے، فرشتہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عبادت کی خوفیاں جب آتی ہیں تو اللہ کریم اس جوان کو فرشتہ بنا دیتا ہے۔ وہ جوانی کا فرشتہ تب بندہ بنتا ہے کہ جب اس کی زندگی عبادت میں گزرتی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان دین سے جتنے دور ہیں اتنا تو کوئی اور طبقہ بھی نہیں ہے دین سے۔ نمازیں پڑھیں گے تو بزرگ پڑھیں گے، دین پر چلیں گے تو بزرگ چلیں گے، اچھا جی دین ذمہ داری ہے تو بزرگوں کی ہے۔ نوجوان بندہ اپنے آپ کو ہر چیز سے جو ہے وہ دور سمجھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس جوان کو اللہ کریم کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے وہاں پر لوگ جوانی ہوں گے، سارے ہر کوئی جوانی سے گزرا ہوگا۔ اگر ایک بزرگ ہے تو اس نے بھی جوانی گزاری ہے، ایک جوان ہے تو وہ جوانی کے دور سے گزرتا ہے، ایک بچہ ہے اگر زندگی ہوئی تو وہ بھی جوانی کے دور سے گزرے گا۔ تو اللہ کریم جب عالمین کے تمام لوگوں سے 5 سوالات کرے گا نا تو وہاں پہ یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، وہ تو نے کہاں پر گزاری تھی، بتاؤ ذرا ایک ایک لمحے کا مجھے بتاؤ۔ لیکن فرمایا جس جوان نے جوانی کے ایام کو عبادت میں گزارا ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو میرے فرشتوں کے ساتھ ملا لو، یہ تو فرشتہ ہے کہ اس نے ایسے دور کے اندر عبادت کی تھی کہ جس دور میں بندہ گناہ بہت زیادہ کرتا ہے، دل جو ہے گناہ کے جانب بہت زیادہ راغب ہوتا ہے۔ فرمایا اس دور کے اندر اس نوجوان نے، اس جوان نے تقوی پہ زندگی گزاری تھی، آج اس کا مقام فرشتوں کی طرح ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب بحر الدموع کے اندر ایک بڑا سمکاموز واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے کہ ایک دن مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑتی ہے گھر میں کسی کام کے لیے، میں نکلتا ہوں بصرہ کے بازار میں، مزدور ڈھونڈتا ہوں، مجھے ایک مزدور مل جاتا ہے، ایک جوان ملتا ہے مجھے۔ جب میں نے جوان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تقویٰ کا اتنا نور تھا کہ اس نے بڑا پریشان کیا مجھے۔ میں نے کہا ایسا جوان تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا متقی پرہیزگار۔ البتہ جب اس سے میں نے بات کی کہ جوان کچھ مزدوری ہے آگے کر لو، اپنی مزدوری لے لو، تو اس سے کہا مزدوری کے لیے تو جاؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر میری شرطوں کو مانو گے تو میں آؤں گا، مزدور کی نہیں مانتے تو میں کسی اور کا انتظار کروں گا۔ میں نے کہا بتاؤ شرطیں کیا؟ یہ تو پہلا مزدور ملا کہ جو شرطیں بھی لگاتا ہے۔ لوگ تو مزدوریاں ڈھونڈتے ہیں اور یہ جوان کہتا ہے کہ میری شرائط ہیں، اس شرائط پہ مزدوری کروں گا وغیرہ مزدوری نہیں کروں گا۔ میں نے کہا چلو بتاؤ کیا شرط ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھوں گا۔ کیا کروں گا جی؟ نماز پڑھوں گا۔ آج اگر جوان سے کہا جائے جوان نماز پڑھو، کہتا کہ میں ذرا یہ کام کر کے اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا۔ چھوٹے موٹے کاموں کو لے کر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نماز کو ہم کوئی حکم نہیں سمجھتے۔ قرآن میں رب نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غرق ہوں گے، جو برباد ہوں گے، جو جہنم کا ایندھن بنے گے، وَلَٰكِن صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، وہ نہ سچ بولتے تھے نہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ قرآن کا حکم ہے، سورہ قیامت کے اندر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ جب اس جہنمیوں کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا تو فرشتہ پوچھے کہ جہنمیوں بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تم جہنم میں آ چکے ہو؟ ایسی کون سی برائی کر دی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کے اندر لکھا ہے باقاعدہ۔ وہ نہیں کہا کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈاکہ لگایا ہے، میں نے کسی کی بے عزتی کی ہے، میں نے قرآن کو نہیں پڑھا، میں نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ نماز کلمے کے بعد اسلام کا پہلا رکن ہے۔ پہلا رکن نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لا دین لہ، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، حضور نے فرمایا بے دین ہے وہ بندہ جس کی نماز نہ ہو۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نماز پہلے پڑھوں گا، نماز کے وقت میں کئی کام نہیں کروں گا۔ میں نے کہا مجھے شرط منظور ہے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، مجھ سے سوالات نہیں کرو گے، مجھ سے سوالات۔ میں نے کہا یہ بھی مجھے منظور ہے۔ فرمائے تیسری شرط یہ ہے کہ باقی مزدور 3 درہم لیتے ہیں، میں 2 درہم لوں گا۔ میں نے کہا یہ تو اچھا ہوا کہ یہ سارے میرے فائدے کی باتیں ہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تو یہ کہے گا کہ باقی 3 لیتے ہیں میں 5 لوں گا، باقی جو ہے وہ 4 گھنٹے کام کرتے ہیں میں 2 گھنٹے کروں گا۔ مجھے تو اس بات کا ڈر تھا، لیکن یہ تو بڑا اچھا ہوا
کہ تو نے ایسی شرائط رکھی جو میری مرضی کی ہیں، اور میں لے کے آیا جوان کو میں. اب یہ کام کرتا ہے، میں سے دیکھتا ہوں کہ بڑا عجیب بندہ ہے، انسان ہے یا فرشتہ ہے. ایسا نوجوان متقی پرہیزگار. امام ابن جوزی فرماتے میں نے حدیثیں پڑھائی، میں نے دین پڑھایا، میں نے ایسا متقی دیکھا نہیں. مجھے اس کے تقوی نے متاثر کیا، مجھے اس کے تقوی نے متاثر کیا. میں نے پوچھا جوان مجھے ایک بات کا جواب دے. اس نے کہا امام جوزی میں نے کہا نہیں تھا مجھ سے سوال نہیں کرو. میں خاموش رہ گیا. اب یہ مزدوری کرتا ہے، نماز کا وقت ہوا، جا کے نماز پڑھی، واپس آئے، میں نے کھانا رکھا، کہتا ہے میرا روزہ ہے. اب میں مزید حیرت میں مبتلا ہوتا ہوں کہ ایک بندہ جب مزدوری کرتا ہے تو وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے. اس نے کہا امام جوزی مزدوری میں اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہوں اور روزہ میں اپنے روح کو سنوارنے کے لیے رکھتا ہوں. امام جوزی جب میں مزدوری کرتا ہوں مجھے پیٹ کی فکر ہوتی ہے تب میں مزدوری کرتا ہوں. نماز میں رب کا حکم ہے، میرے پیٹ سے آگے تو نہیں ہے، لہٰذا روزہ رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہوں، نماز بھی رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. امام جوزی فرماتے اس بندے نے مزدوری کی، 2 درہم لیے چلا گیا. فرمایا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ امام جوزی تو نے ساری زندگی ایسا متقی نوجوان نہیں دیکھا. اس نوجوان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، جا ذرا ڈھونڈ کے نوجوان ہے کون. اور میں صبح پھر چلا گیا، کوئی کام نہیں تھا، ویسے گیا، ملا نہیں ہے بازار میں. مزدوروں سے پوچھا، کہا وہ آتا نہیں ہے، ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے، 7 دن وہ غائب رہتا ہے، 6 دن. فرمایا میں نے 6 دن انتظار کیا لیکن انتظار مجھ پر سالوں جتنا گزرا. 6ویں دن گیا پھر مجھے نہیں ملا. پوچھا گیا، پتہ پوچھا کا، فرمایا بغداد کی جو قبرستان ہے اس کے پیچھے جھونپڑی میں رہتا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو سنیے، جب ایک نوجوان عبادت کرتا ہے تو فرشتہ کیسے بنتا ہے، پھر وہ اس کے اندر فرشتوں کی خوبیاں کیسے آ جاتی ہیں. وہ نوجوان پھر زمین کی پستیوں سے اٹھ کر عرش بری کی بلندیوں کے پہ کیسے پہنچتا ہے. فرمایا جب میں دروازے پہ پہنچا ابھی میں نے دستک نہیں دی، نوجوان کہتے ہیں محدث ابن جوزی اندر آ جاؤ، امام عبد الرحمن الجوزی اندر آ جاؤ. نام میرا، حالانکہ میں نے اسے نام نہیں بتایا، تعارف اس سے میں نے نہیں کروایا، نام بھی وہ میرا جان چکا ہے. فرمایا جب میں گیا بستر پہ پڑا ہے، شدید قسم کا بخار ہے. مجھے کہتے ہیں امام صاحب تو میری 2 باتیں غور سے سنیں، کچھ دیر بعد میرا انتقال ہو جائے گا، میرے پاس وقت بڑا کم ہے. آج کوئی بندہ اپنی موت کو بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن فرمایا جب انسان فرشتہ بن جاتا ہے، اتقوا بفراست المؤمن هو ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہ پھر عام بندے کی نگاہ وہ فرشتوں کی نگاہ پر ہو جاتی ہے. مومن پھر وہ دیکھتا ہے کہ جو پھر عام بندہ نہیں دیکھتا. مومن کے ذہن میں وہ خیالات آتے ہیں کہ جو عام بندے کے خیالات میں نہیں آ سکتے. مومن بندے کی نگاہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر عام بندے کی نگاہ نہیں پہنچتی، اور اس مومن کا ہاتھ پھر وہاں پہنچتا ہے جہاں پر عام بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اس مومن بندے کا قدم جب اٹھتا ہے تو جا کے عرش پہ لگ جاتا ہے، اس کی آہٹ پہ عرش پہ سنائی دیتی ہے بندے کو. کیونکہ رب نے فرمایا کہ شاب النشا فی عبادت ربی، جو نوجوان جوانی کو عبادت میں گزارتا ہے اسے میں فرشتہ بنا دیتا ہوں. امام صاحب فرماتے اس نے مجھے 2 دینار دیے جو میں نے اسے دیے تھے مزدوری کر کے. کہا یہ لو، یہ میرے کفن دفن کا خرچہ ہے، میرا کفن پہنانا، میرا جنازہ پڑھوانا اور مجھے فلاں جگہ پہ دفن کرنا. ایک انگوٹھی مجھے دی، فرمائی یہ میرے مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد یہ انگوٹھی لے جا کر ہارون الرشید کو دے دو جو وقت کا خلیفہ ہے. اب ہارون الرشید کا الگ بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس پر تو کسی وقت پھر بات کریں گے انشاءاللہ. فرمایا اسے دے دو، وہ اسے تو بلائے گا، تجھے دیکھے گا نہیں. وہ بندہ فلاں باغ میں جائے گا، فلاں جگہ پہ جائے گا، ہارون الرشید آئے گا اپنے فوجیوں کے ساتھ، تو اسے بلائے گا، وہ تجھے دیکھے گا نہیں. اور پھر اسے کہتا کہ ہارون الرشید میرے پاس تیری امانت ہے، تب وہ تیری جانب متوجہ ہوگا. اب دیکھیے ابھی وقت آیا نہیں، نوجوان پہلے بتا دیا کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، کیونکہ وہ جوان فرشتہ بن جاتا ہے. اتقوا بفراست المؤمن، اس کے اندر مومن کی فراست آ جاتی ہے. اسے پھر بعد والے کاموں کی پتہ چلے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا. امام صاحب فرماتے ہیں المختصر یہ کہ میں جب وہ فوت ہوا میں نے کہا چلو لوگوں کو بلا لو، غسل دے دیا جائے. باہر گیا، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں آؤ ایک نوجوان مر چکا ہے سو غسل دے دیتے ہیں. فرمایا جب میں آیا کفن میں لپٹا ہوا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں اس بندے سے. فرمایا میں نے کہا جب جنازہ اٹھائے باہر نکلے، عوام کا جمع غفیر ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے آئے، کون ہے، جانتا بھی نہیں ہو، پہچانتا بھی نہیں ہو. ایک مجمع لگا ہوا ہے وہاں پر باہر، کیونکہ جب مومن مرتا ہے تو اس کے مرنے کا اعلان پھر عرش پہ ہوتا ہے، فرشتے بھی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ جاتے ہیں. فرمایا جب اسے باہر نکالا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، لیکن میرا دل بڑا بے چین ہے کہ آیا ایسا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے جہاں پر ہر بندہ بے حیائی کی جانب گزرتا ہے، جہاں معاشرے کا ہر نوجوان اپنی جوانی بے حیائی میں گزارتا ہے، دین سے دوری میں گزارتا ہے، وہاں ایسا ہیرا بھی ہو سکتا ہے.
ایسا فرشتہ بھی وہاں پر ہو سکتا ہے۔ المختصر جب میں انگوٹھی لے کے باغ کو پہنچا، وہی وقت تھا ہارون الرشید آتا ہے۔ میں پوچھا ہارون الرشید مجھے دیکھتا نہیں ہے؟ نوجوان نے پہلے کہا تھا دیکھے گا نہیں۔ فرمایا میں نے کہا کہ میرے پاس تیری امانت ہے۔ مجھے کہا کیا امانت ہے؟ میں نے کہا یہ انگوٹھی ہے۔ جب دیری تو وہ رونے لگ گیا، روتا ہے، پیٹتا ہے، سر کو پیٹتا ہے، زمین کو پیٹتا ہے۔ فرمایا وہ نوجوان کدھر ہے؟ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ایک تو اس نوجوان کے تقوی نے، اس کے پرہیزگاری نے مجھے غمگین کیا ہے، اور ایک یہ بادشاہ وقت کا خلیفہ اس نوجوان کے لیے روتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ لے جایا گیا۔ اس نے کہا یہ میرا بیٹا تھا، وقت کے حکمران کا بیٹا، شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا۔ مجھے کہتا ہے کہ والد صاحب یہ جو تو حکومت میں لگا ہوا ہے، جو تو ظلم و جبر کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے، ایک دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ فرمایا اس کی نصیحت میں نہیں مانی، گھر کو چھوڑ کے نکل گیا۔ فرمایا میں تیرے ساتھ اس گھر میں رہنے والا نہیں۔ تو اس نوجوان نے جب جوانی تقوی میں گزاری تو اللہ نے اس بندے کو کیا مقام دیا۔ حضور نے فرمایا نا کہ 7 لوگوں میں دوسرا بندہ وہ ہوگا شاب نشا فی عبادت ربی ہی۔ فرمایا یہ جوانی ایک انمول تمہارے پاس ہیرا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اس جوانی کو تم بے حیائی میں نہ گزارو، اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو، اس جوانی کو چوک و چوراہوں پر نہ گزارو۔ یہ جوانی تو مسجد میں گزارنے والی چیز ہے۔ ارے بدبختو تم کیا کرتے ہو؟ تم اس عظیم نعمت کو جا کر کسی گندگی کے غلاظت میں ضائع کیوں کرتے ہو؟ رب تم سے پوچھے گا نہیں اس کے بارے میں، ضرور پوچھے گا، سوال کرے گا کہ یہ جوانی تم نے کہاں گزاری۔ حضور نے فرمایا کہ جو 7 لوگوں میں دوسرا بندہ وہ جوان ہوگا جو جوانی عبادت کے اندر گزارتا ہے۔ آج امت کے نوجوانوں کو، آج ملت کے نوجوانوں کو اس حدیث کے اس نقطے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اس عظیم نعمت کو کہاں پہ ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے جو زندگی کی عظیم بہار ہمیں دی ہے، اس بہار کو ہم کہاں پہ ضائع کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک نوجوان کے لیے اعزاز پھر کیا ہے، جو تقوی میں زندگی گزار کے نمازیں پڑھتا ہے، جوانی کو عبادت میں گزارتا ہے، دین پہ گزارتا ہے، بڑھاپے میں اس کے لیے انعام پھر کیا ہے؟ فرمایا اس کا بڑھاپا بھی جوانوں کی طرح پھر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ جوانی کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑھاپے میں جب یہ بیمار ہو جاتا ہے، مسجد تک آنے کی ہمت نہیں رہتی، مجبور ہو کر لاغر ہو کر گھر کی دہلی پہ جب یہ سجدہ لگاتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال گھر کو اس کے لیے مسجد بنا دیتا ہے۔ سجدہ یہ گھر میں کرتا ہے، اللہ کریم وہ جوانی کا ثواب اسے گھر میں عطا فرما دیتا ہے۔ کہا مسجد میں نماز پڑھو 27 کا ثواب ہے، گھر میں پڑھو 1 کا نماز ہے۔ مرد کے لیے گھر میں پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے، پہلے تو گھر میں پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے، مجبوری میں پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ جوان جس نے جوانی کو سجدوں سے رنگین کیا ہوگا مسجد کے اندر آ کر، اگر یہ بڑھاپے میں مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے گھر میں جب نماز پڑھے گا تو اللہ کریم گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب اسے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ فرمائے وہ جوان جو جوانی میں نیکیاں کرتا ہے، بڑھاپے میں وہ نیکی کر نہیں سکتا، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں کر لوں، کر نہیں سکتا، نہ کرنے بھی اللہ کریم اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذہن گرامی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی عارضی چیز ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں۔ بڑے بڑے انبیاء چلے گئے، امام الانبیاء جیسی ہستی دنیا سے چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علیہ السلام آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تیرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جلالی پیغمبر تھے، بات بات پہ جلال آیا کرتا، تھپڑ لگایا اسرائیل علیہ السلام کو کہ تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ تیرا وقت پورا ہو چکا ہے؟ میں تو رب سے جا کے کوہ طور پہ کلام کرتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں رب ذوالجلال آج موسیٰ علیہ السلام نے مجھے مارا ہے۔ فرمایا تو نے کہا کیا ہے؟ فرمایا میں نے کہا وقت تیرا پورا ہو چکا ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت بھی تھی۔ حکمت کیا تھی؟ اس تھپڑ لگانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اسرائیل ایک دن تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں بھی جائے گا، اگر تیرا رویہ انبیاء کے ساتھ یہ رہا، اگر تو نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں یہ جملہ کیا تو تیرا سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ رب نے فرمایا جا میرے موسیٰ سے کہہ دے کہ ایک بکری کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لے، جتنے بال نیچے آ گئے اتنے سالوں کی زندگی اور عطا کر دوں گا۔ حالانکہ جب وقت پورا ہوتا ہے کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ یہ فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو مل جائے۔ آتے ہیں پوچھتے ہیں کریم اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ کسی بکری کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے سال کی زندگی اللہ اور تمہیں دے دے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا پھر موت ہوگی۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے تو 1250 سال زندگی گزاری، 950 سال دین کی تبلیغ کی، 1250 سال گزارنے کے بعد ان پر بھی موت آئی۔ اگر مجھے 2000 سال کی زندگی ملے پھر بھی موتیں، 3 کی ملے پھر بھی موتیں، 50 کی ملے پھر بھی موتیں، اگر میں قیامت تک زندہ رہوں تو پھر بھی موتیں، تو آج ہی کیوں نہ آئے مجھے موت۔ ایسا پیغمبر اس نے کہا جب موت آنی ہی ہے تو میرے روح آج ہی قبض کریں۔ آج ہم پیغمبر تو نہیں ہیں، پیغمبروں کے پاؤں کے نیچے جو خاک لگی تھی اس کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہم پہ کس طرح دندناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک نماز نہیں پڑھتے، ہمارے جسم پہ جوں تک نہیں کہ ہم سے نماز قضا ہو چکی ہے۔
دین پہ جب ہم چلتے نہیں ہیں، رات کو ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ جب ہم دن میں 4-5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو رات کو جا کے بستر میں ہم آرام سے سوتے کس طرح ہیں؟ فرمایا مومن بندے سے جب نیکی ہو جاتی ہے تو وہ نیکی کرنے پر بھی ڈرتا ہے کہ کیا پتہ رب نیکی کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی خوبی ہے کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو بھی ڈرے گا کہ کیا پتہ رب اس نماز کو قبول کرے گا بھی نہیں کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز کپڑے میں لپیٹ کے میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ تو وہ نوجوان جو ایک نماز پڑھ کے چاروں کو چھوڑ دیتا ہے، جمعہ پڑھ کے ہفتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایک عید کو پڑھ کے عید کی باقی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، تو وہ رات کو سوتا کس طرح؟ اسے ڈر اللہ سے خوف نہیں لگتا؟ کیا پتہ میں صبح اٹھوں نہ اٹھوں؟ تو فرمائیے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو تقوی میں گزارو، اللہ کے راستے پر آؤ، اللہ کریم تمہارے بڑھاپے کو جوان کرے گا اور مرنے کے بعد تمہاری زندگی ایسی عالی شان بنائے گا کہ رب فرشتوں سے کہا کہ یہ میرا فرشتہ ہے، اسے لا کر میرے بارگاہ میں پیش کرو۔ آخری حدیث سن فرمایا جب ایک نیک نوجوان جب فوت ہوتا ہے اس کی روح کا استقبال پھر کیسے ہوتا ہے؟ دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام بندہ ہے، یہ تو جناب والا ایک نمازیں پڑھنے والا ایک عام بندہ ہے، لیکن جب اس کی روح نکلتی ہے رب فرماتا ہے کہ اس کی روح کو خوشبودار ریشم میں لپیٹ کر اور اس سے آرام سے فرشتوں کے فوج کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے عرش کے سائے میں لا کر اس روح کو میرے حوالے کر دو۔ یہ ایک نوجوان بننے کا اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ کریم جو کچھ بیان اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔